سر آپ نے یہ پڑھی ہے نا فضائل اعمال؟ صحیح ہے۔ عبدالقادر جیلانی 12 سال جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر کے آئے۔ میں یہ واقعات تو بے بنیاد بے بنیاد ہیں۔ مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عزیز طلباء، معزز علماء، اہل سنت والجماعت کے غیور ساتھیوں، فضائل اعمال پر یہ انجینئر کے ایک سو کول صحافی اور سو کول شاگرد کے سوالات، اٹھائے گئے سوالات کے جوابات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج دو چیزیں ہم بحث میں لائیں گے۔ ایک، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کئی سالوں تک جنگلوں میں سے پتے کھا کر گزارا کرنا، اور 14 پارے ماں کے پیٹ سے یاد رکھنا۔ یہ دونوں واقعات فضائل اعمال میں ہیں یا نہیں، اس کا مجھے علم نہیں، اس لیے کہ فضائل اعمال عوام کی لکھی گئی ہے۔ علماء عموماً اس کا بالاستیاب مطالعہ نہیں کرتے، الا یہ کہ چیدہ جہاں ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے بھی اس کا بالاستیاب مطالعہ نہیں کیا۔ ایک دو ساتھیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس حوالے سے کوئی معلومات دے، لیکن ان سے بھی بر وقت، آج کل رمضان کا مہینہ ہے، تراویحیں ہیں، پھر ذاتی عبادات ہے، پھر بیانات ہوتے، تو رابطہ نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی ہم ایک جگہ بیان کے لیے جانا ہے، تو اس سے پہلے تھوڑا وقت ہمیں مل گیا، تو ہم نے کہ اس وقت کو قیمتی بنا لے اور یہ درس ریکارڈ کر لے۔ بالفرض فضائل اعمال میں یہ دو واقعات ہو بھی، تب بھی ان پر اعتراض کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے ولایت کے مقام سے پہلے جو مجاہدات کا زمانہ ہے، اللہ کی یاد میں سرگردہ پھرنا جنگلوں میں، اور پھر وہاں پر جنگلوں میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے پتے کھا لینا، یا دریا کے کنارے پھینکی ہوئی چیزوں کو کھا لینا، اس کا ذکر یہ امام عبدالوہاب شعرانی جو ایک بہت بڑے فقیہ اور متکلم گزرے، ان کے الطبقات الکبریٰ جہاں انہوں نے شیخ صاحب رحمہ اللہ کے حالات ذکر کیے، اس میں بھی ذکر ہے۔ اور یہ میرے پاس شیخ صاحب کی سوانے پر ایک اور تفصیلی کتاب ہے شیخ رفاعی رحمہ اللہ کی، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ اچھا، یاد رکھیے گا کہ پتے کھانے سے کہیں یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کوئی درختوں کے پتے کھا رہے تھے، نہیں، بلکہ ان کتابوں میں وضاحت ہے۔ پتے سے مراد عام طور پر جیسے پالک کے پتے ہوتے ہیں یا گوبھی وغیرہ کے، جو لوگ چھیل کر، یا لوبیا وغیرہ کے ضرورت سے زائد ہوتے ہیں یا بعض اوقات تھوڑے بہت خراب ہوتے ہیں، تو وہ دریا کے کنارے وغیرہ پھینک دیتے، یا دھوتے صفائی وقت جو پتے گر جاتے تھے، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں صاف کر کے اکٹھا کر کے کھاتے تھے۔ یہ میرے پاس امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر اعلام نبلاء ہے، اور اس کی جلد نمبر 13 ہے۔ اس میں بھی انہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے، اور اس تذکرے میں لکھا ہے کہ بقیت ایاما لا آکل طعاما بل اتبع المنبوذات، کہ مجھ پر ایسے کئی دن گزرے کہ میں نے کچھ بھی نہیں چکھا، کچھ بھی نہیں کھایا، تو پھر میں کیا کرتا تھا کہ دریا کے کنارے جا کر جو گری پیڑی چیزیں ہوتی تھی لوگوں کی، وہ تلاش کر کے اٹھا کر کھاتا تھا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے، بلکہ خود حدیث میں صحابہ کا پتے کھانے کا ذکر ملتا ہے بھوک کی وجہ سے۔ چنانچہ یہ میرے پاس صحیح مسلم حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2967، اور ابن ماجہ کے اندر یہ 4156 پر آپ کو ملے گی۔ اس میں ہے کہ سمعت عتبہ بن غزوان یقول لقد رأیتنی سبعۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعامنا الا ورق الحبلۃ حتی قرحت اشداقنا، میں اپنے آپ کو 7واں آدمی رسول اللہ کے ساتھ پاتا ہوں کہ ہمارے کھانے کے لیے سوائے اس کیکر اور ببول کے درخت کے پتوں کے اور کچھ نہیں تھا، ہم نے یہ کھا کر گزارا کیا، یہاں تک کہ اس کے کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے وغیرہ زخمی ہو گئے یا بانچیں کھل گئی، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں۔ اسی طرح شمائل ترمذی کی حدیث نمبر 374، اور تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ بخاری کے اندر 3522 حدیث نمبر، اس کے اندر بھی ہے۔ قیس بن ابی حازم اس کے راوی ہیں، اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا یہ واقعہ ہے، وہ ایک غزوے کا واقعہ، ایک جنگ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لقد رأیتنی اغزو فی العصابۃ من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما نأکل الا ورق الشجر والحبل حتی تقرحت اشتاقنا وان احدا لا یضع کما تضع الشاة والبعیر۔
کہ میں اپنے آپ کو ایک جنگ میں صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس حال میں پاتا ہوں کہ ہم اس جنگ میں سوائے درختوں کے اور کیکر اور ببول کے پتوں کے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ وہ پتے کھا کھا کے ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے، اور ہم بول و براز، ہم جب بڑا اس کو آپ کیا کہیں گے پاخانہ وہ جب کرتے تھے تو بکری کی مینگنی کی طرح چیز ہم سے نکلتی تھی، چونکہ ظاہر ہے کوئی ایسی چیز تھی نہیں کہ جس سے اندر کا جو سسٹم ہو ہضم والا وہ نرم ہوتا، تو مینگنیوں کی طرح ہم جو ہے وہ پخانہ کرتے تھے۔ تو آپ یہاں پر کیا فتوے لگائیں گے؟ اسی طرح بخاری کے اندر باب الشرکت فی الطعام والنہدی والعروض کے اندر جیش الخبط کا ذکر ہے، جس میں ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، اور وہ سمندر کے کنارے آپ علیہ السلام نے اس لشکر کو بھیجا تھا۔ تو جب ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تو جمع کی گئی، اور جمع کرنے کے بعد ہر شخص کے حصے میں ایک ایک کھجور آتا تھا، وہ ایک کھجور پورا دن چوس کر وہ گزارا کرتے تھے۔ تو راوی نے پوچھا کہ ایک کھجور پر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو کہا اس ایک کھجور کی قدر و قیمت ہم سے پوچھو۔ یہاں تک کہ جب وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے وہاں جو کیکر وغیرہ کے جو درخت تھے اس کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا، یہاں تک ایک بہت بڑی ویل مچھلی پھر اللہ نے اس کا بندوبست کیا۔ تو یہ پتے کھا کر گزارا کرنا تو صحابہ کا معمول رہا ہے، اس میں ایسی کون سے اچھمبے کی بات؟ تو اس لیے اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 20 سال تک پتوں سے بعد وہ درختوں کے پتے نہیں ہیں، جنگلی پتے نہیں ہیں، بالفرض ہو بھی تو جب صحابہ نے کہے تو شیخ نے کیوں نہ کھائے، بلکہ پالک کے پتے، اس طرح کے پتے جیسے کہ وضاحت ہے۔ لیکن ظاہر ہے جن لوگوں نے ساری زندگی یوٹیوبوں کی حرام کمائی، حرام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری زندگی دوسروں کی غیبتیں کی ہیں، سیاسی جماعتوں کی غیبتیں کی ہے، وہ ان کا ذریعہ معاش ہے، وہ کما کے اور مرغ و مسلم ٹھوسے ہوں، جو رمضان کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو ظاہر ہے انہیں اس طرح کی باتیں عجیب سی لگیں گی۔ یہ تو اب اللہ والوں کی باتیں ہیں نا، یہ اب ان لوگوں کی سمجھ میں کہاں ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں پس پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک محدث کا ذکر ہے کہ جب وہ حدیث کی طلب کے لیے گئے تو 100 روٹیاں والدہ نے باندھ کر دی، ہر دن ایک روٹی کھاتے تھے، آخری روٹی 3 ماہ پرانی انہوں نے کھائی ہے، 3 ماہ۔ امام ذہبی لکھ رہا ہے۔ اس طرح یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر اعلام نبلاء میرے پاس ہے، اور اس کی جلد نمبر 6 ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے جی، اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 43 ہے۔ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ ربما اتا علی شہر لا اطعم طعاما ولا اشرب شراما ولا يسمعن هذا منك احد، مجھ پر ایسے مہینے بھی گزرے، ایسے وقت بھی گزرا ہے، ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ پورا مہینہ میں نہ کچھ کھایا اور نہ میں نے کچھ پیا، پورا مہینہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے تذکرے کے اندر سیر اعلام نبلاء کے اندر بھی امام ذہبی نے لکھے کہ انہوں نے بھی ایک دفعہ بھوک کی وجہ سے پتے کھائے تھے 3 دن تک۔ تو یہ پتے کھانے کا ذکر، ستو کھانے کا ذکر، پورے ماہ بھوکے رہنے کا ذکر، یہ صحابہ سے بھی منقول ہے اور یہ اسلاف سے بھی منقول ہے، اس میں اچھمبے والی کیا بات ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ باقی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ماں کے پیٹ میں 12 یا 14 پارے حفظ کر لینا، یہ اگرچہ بعض کتابوں میں شیخ کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے، کوئی ماننا چاہے، چونکہ ظاہر یہ واقعات ہے، کوئی قرآن و حدیث تو ہے نہیں کہ قطعی یقینی طور پر اس پر ایمان لانا ضروری ہو، اعتراض نہ کیا جائے، باقی ماننا نہ ماننا الگ بات ہے۔ یہ بعض کتابوں میں ہے، اور اس میں بھی نہ تو عقلاً کوئی چیز محال ہے اور نہ عملاً فعلاً کوئی چیز محال ہے، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم تفسیر کے ساتھ جس میں ہم نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا 1 پاؤ قرآن ماں کی گود میں یاد کرنے پر بحث کی تھی، وہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دن کا بچہ بول سکتا ہے اور کتاب بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے آپ کو نبی بھی سمجھ سکتا ہے، اور مسلم شریف کی ہم نے حدیث پیش کی کہ جب ایک دن کا بچہ یہ جان سکتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، تو اگر کرامتاً ماں کے پیٹ میں 14 پارے حفظ کر لیے تو کون سا آسمان گر گیا؟ کون سا، یعنی کون سی عقل کی یا کون سے ایسے کوئی قرآن اور اس کی مخالفت ہو رہی ہے؟ ہمیں بتایا تو جائے نا ذرا۔ یہ اسی پر مجھے کھانے پر یاد آیا، پتے کھانے پر، کہ اصحاب کہف کا واقعہ 300 سال سے بھی اوپر بغیر کھائے پی اللہ نے ان کو زندہ رکھا۔ یہ شکر ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں، اگر یہ کسی کتاب میں ہوتا تو کہتے بھی بابے تھے۔ تو جب 300 سال بغیر کچھ کھائے پی ایک آدمی زندہ رہ سکتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے،
اس کو کوئی عقل کے خلاف نہیں کہتا، کوئی بابوں کی کہانیاں نہیں کہتا، کوئی اچھمبے کی بات نہیں کہتا. تو 20 سال تک پتے کھانے پر کون سا آسمان گر رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اعتراض کیا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میرے بھائی آپ تو روزے بھی نہیں رکھ سکتے میرے بھائی. آپ ہمارے لیے معیار تھوڑی ہے میرے بھائی. آپ کی موٹی عقل میں نہیں آ رہا تو بھائی آپ ہمارے لیے معیار تھوڑی ہے میرے بھائی. عجیب بات یہ ہے کہ ایسے ایک زمانے میں ہمارے سامنے آئی تھی ایسے مینڈک ایسی مچھلیاں جو خشکی کے موسم میں 6 ماہ تک وہ راشن جمع کرتی ہے، پھر سو جاتے ہیں اور وہ 6 ماہ تک بھوکے سوئے رہتے ہیں، اس اپنی چربی کو استعمال کرتے رہتے ہیں. کوئی اس کو اچھمبے کی بات نہیں کہتا. اور اگر شیخ عبد القادر جیلانی کئی سال تک دریا کے کنارے گرے پڑے، پتے پالک کے پتے، گوبھی کے پتے، یا چلو درختوں کے پتے کھا رہے ہو، تو کون سے اس میں آسمان گر گیا اور کون سے اس میں کون سی قصے اور کہانی والی بات ہو گئی؟ آپ اپنی عقل کا علاج کریں. اگر چمگادڑ کو دن میں سورج نظر نہیں آ رہا تو اس میں چمگادڑ کی آنکھوں کا فالٹ ہے، سورج پر تو کوئی اعتراض نہیں نا. اگر آپ کو تقوی کا علم نہیں ہے، آپ کو حلال کھانے کا علم نہیں ہے، آپ کو اللہ کی یاد میں حیران اور سرگردہ کی لذت آپ نے حاصل نہیں کی ہے، آپ نے سرنگی حرام کھائے، نماز کے قریب نہیں گئے، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ تک رکھنے کی آپ کی توفیق نہیں ہے، تو آپ کیا جانیں کہ اللہ کے لیے بھوکا رہنا اور اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر کے پتے کھا کر گزارا کرنا، یہ کیا، اس میں کیا لذت ہے؟ اللہ پاک ہدایت دے ایسے لوگ کو. وما علینا الا البلاغ المبین.